من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ کل کے درس میں ہم نے یہ معلوم کیا تھا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ الہ العالمین ہے، اسی لیے اس کے لیے تعریفیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہے، اسی لیے سب تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ تو اللہ کی جو تین صفتیں ہیں یہ اللہ کی تمام صفتوں کا خلاصہ ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ، رب اور رحمان۔ اس سورہ فاتحہ میں جو ابتدا میں اللہ کی تین صفتوں کا ذکر کیا گیا، یہ اللہ کی تمام صفتوں کا خلاصہ ہے۔ وہ اللہ ہے، اس لیے وہ عبادت کے لائق ہے۔ وہ رب ہے جو سب کو پالتا ہے، اور وہ رحمان ہے جس کی وجہ سے بندے اور اللہ کے درمیان تعلق رہتا ہے۔ رحمان جو صفت ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کو ثابت کرتا ہے۔ وہ رحمان ہے، اسی لیے بندے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ وہ رحمان ہے، اسی لیے اپنے بندوں کو روزی دیتا ہے۔ وہ رحمان ہے، اس لیے اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ رحمان ہے، اس لیے اپنے بندوں کو صحت عطا کرتا ہے۔ تو اللہ کی جو صفت رحمان ہے وہ انسان، بندے اور اللہ کے درمیان ایک رابطہ ہے۔ تو یہ تین صفتیں ہیں جو اللہ کے باقی تمام صفتوں کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ رب ہے تمام جہانوں کا، عالمین کا رب ہے۔ عالم جہاں کو کہتے ہیں، اور عالمین کا مطلب کئی جہانوں کا، جمع کا صیغہ، یعنی وہ کئی جہانوں کا رب ہے۔ جہان کتنے ہیں اس کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 جہانوں کو پیدا کیا۔ 1000 جہانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ 400 جہان خشکی میں ہے اور 600 جہان سمندر کے اندر ہے، پانی میں ہے۔ کعب بن احبار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کتنے جہانوں کو پیدا کیا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ 600 کہنا یا 1000 کہنا یا 10,000 کہنا، بلکہ بعض اقوال یہ ہیں کہ اللہ نے 80,000 جہانوں کو پیدا کیا۔ جہان سب کے الگ الگ ہے، ایک انسانوں کا عالم ہے، ایک جنوں کا عالم ہے، ایک فرشتوں کا عالم ہے، جانوروں کا عالم ہے، پرندوں کا عالم ہے۔ تو یہ عالم اور جہان یہ بہت سارے ہیں۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے 80,000 جہانوں کو پیدا کیا۔ 40,000 جہان دنیا میں ہے اور 40,000 جہاں سمندر میں ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ 40,000 جہاں آسمانوں میں ہے۔ تو یہ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن یہ گنتی کرنا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ 1000 کہنے کے لیے بھی دلیل چاہیے، یا 80,000 کہنے کی بھی دلیل، قرآن و حدیث سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کی مخلوق کو، تیرے رب کی فوج کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے کتنے جہانوں کو پیدا کیا۔ آپ دیکھیں موجودہ دور میں سائنس جو تحقیق کر رہی ہے کہ اتنے بڑے بڑے سیارے اس آسمان کے نیچے ہیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ زمین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ زمین جو آسمان کے نیچے ایک سیارہ ہے، دوسرے سیاروں کے مقابلے میں زمین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ زمین سے تقریباً 12 کروڑ مرتبہ سورج بڑا ہے، یعنی زمین 12 کروڑ اتنی زمینیں ہو جائیں تو سورج کے اندر آ سکتی ہیں۔ سورج اتنا بڑا ہے، اور سورج سے بڑے بڑے اتنے سیارے ہیں کہ سورج ان سیاروں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ابھی تک جو سائنسدانوں نے جو ہے ایجاد کیا ہے کہ سورج سے کروڑوں گنا بڑے، اربوں گنا بڑے سیارے اس آسمان کے نیچے گردش کر رہے ہیں۔ گیلیکسی جس کو کہتے ہیں، کہکشاں جسے کہا جاتا ہے، آپ پڑھ کر دیکھیں کتنے بڑی بڑی دنیا اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کے نیچے رکھے ہیں، اور کیسے سسٹم اور نظام کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان سب کو چلا رہا ہے۔ تو اللہ
تمام جہانوں کا رب ہے، جتنے عالم ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ان تمام جہانوں کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، ان تک روزی پہنچا رہا ہے، ان کو زندگی دے رہا ہے، اور ایک نظام کے تحت سب چل رہے ہیں، بالکل ایک سسٹم کے تحت۔ اتنے بڑے بڑے سیارے، آپ سورج کو دیکھیں، جتنی دور سے، جتنے مقام سے جو اس کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے اندازے سے مقرر کیا ہے کہ اگر وہ 1 انچ بھی اگر نیچے آ جائے، تھوڑا بھی نیچے آ جائے، دنیا کے لوگ جل جائیں اس کی تپش سے، اور اگر وہ تھوڑا اوپر چلا جائے، دنیا میں پوری سردی ہو جائے، سردی سے لوگ مر جائیں۔ ایک سسٹم کے تحت اللہ تعالیٰ سورج کو چلا رہا ہے، ایک سسٹم کے تحت اس جہاں کو چلا رہا ہے، اور اس جہاں کی پوری نگرانی، اس کو سنبھالے ہوئے یہ اللہ کی ذات ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے۔ جتنی مخلوقات ہیں، آپ دیکھیں دنیا میں اتنی مخلوقات ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے، اتنے پرندے ہیں، اتنے کیڑے ہیں، سمندری مخلوقات کو آپ دیکھیں آپ پریشان ہو جائیں گے۔ ابھی تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کیسے کیسے ویڈیوز جو ہم واٹس ایپ پر دیکھتے ہیں، کیسی کیسی اللہ کی مخلوق ہے۔ سمندروں میں آپ دیکھیں، بعض جانور تو ایسے ہیں سمندر کے اندر جو ایسا نظر آتے ہیں کہ وہ ریت ہے، ریت کی طرح ہوتے ہیں، لیکن جیسے جو مچھلی گزرتی ہے جب تو اپنا منہ کھول کر اس مچھلی کو نوالا بنا لیتے ہیں، نظر نہیں آتا کہ وہاں کوئی جانور ہے، بالکل مٹی میں اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھتے ہیں، جیسے گزرتے ہیں وہ ان کی روزی وہاں مل جاتی ہے۔ تو عجیب و غریب مخلوقات اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بنایا، اور اس دنیا میں سب سے اشرف اور بہتر اللہ نے انسان کو بنایا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ عقل والی مخلوقات میں انسان ایک عقل والی مخلوق ہے، اور اسی طرح جنات یہ عقل و شعور والی مخلوق ہے، اور پھر فرشتے یہ عقل اور شعور والے مخلوق ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ عقل اور شعور سے آ رہی ہیں، ان کو دماغ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے۔ اسی لیے انسان اور جنوں سے ہی کل قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا، اس لیے کہ اللہ نے عقل دی ہے۔ جہاں تک فرشتوں کا معاملہ ہے، ان کو اللہ نے عقل تو عطا کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دل نہیں دیا ہے، جس کی وجہ سے گناہوں کی طرف ان کا میلان نہیں ہوتا، وہ گناہ کرتے ہی نہیں۔ اللہ نے فرشتوں کے بارے میں کہا کہ فرشتوں کی صفت ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ ہمارے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ما امرہم، جو حکم ان کو دیا گیا ہے، وہ یفعلون ما یؤمرون، اور وہ وہی کام کرتے ہیں جن کا حکم ان کو دیا گیا ہے، وہ اللہ کی ذرا برابر نافرمانی نہیں کرتے۔ کوئی فرشتہ اللہ نے قیام کے لیے پیدا کیا تو وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، قیام کیا ہوا ہے جب سے پیدا کیا، اور قیامت تک وہ بس قیام ہی کرے گا۔ کوئی رکوع کر رہا ہے وہ رکوع ہی کرے گا، کوئی سجدے میں ہے تو وہ سجدے میں ہی ہے۔ جس اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت ان کو بنایا، اس مقصد کے تحت وہ بس اللہ کی عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ عقل و شعور والی مخلوقات ہیں۔ باقی جتنی مخلوقات ہیں ان کو عقل و شعور نہیں ہے، ان کو دماغ نہیں ہے۔ آسمان ہے، اس کو انسان کی طرح دماغ نہیں دیا گیا، اتنی بڑی مخلوق ہے، زمین ہے، سورج ہے، ستارے ہے، لیکن انسان، جن اور فرشتے یہ ایک ایسی مخلوق ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دماغ کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ تو یہ تمام یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اگر انسان اس قدرت کا اعتراف کر لے، اللہ کی قدرت کو پہچانے، تو وہ پھر کسی اور جگہ اپنے سر کو نہیں جھکائے گا، بلکہ وہ اللہ ہی سے رجوع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قدرت کو جاننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔